بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں وزیر اعظم کی کاوشیں، معاشی میدان سے خوشخبریوں کا آغاز، یوم الحاق پاکستان، کشمیریوں کا فیصلہ صرف پاکستان، کے پی میں کرپشن کا راج، پی ٹی آئی اقتدار کی بندر بانٹ میں مصروف، شدید بارشیں ملک سیلاب کی زد میں، ان پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم جی آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین، جمعہ مبارک بھی ساتھ آپ کو۔ اچھی خبر ہے رضی دادا، خوش ہو جائیں، اسمائل رکھا کریں فیس پہ، اسمائل۔ آج تو آج تو خوشخبریوں کا تانتا بندہ ہوا۔ بالکل جی، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ 14 سال بعد سرپلس میں گیا ہے رضی دادا، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اب جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ شپنگ سیکٹر میں اور پی این ایس سی میں بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پہلے آپ اس پہ بات کر لیں، اس کے بعد ہم جانیں گے، کیونکہ رپورٹنگ کرتے رہے امین صاحب، تو کہاں کہاں بہتری کی گنجائش تھی یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کو پازیٹیو میں رکھنا، خسارے سے نکال کے تقریباً 2 ارب کسی زمانے میں تو یہ 18 ارب ڈالر کا بھی لاس تھا نا پچھلے دور حکومت کے اندر، تو پھر وہ سارا کور کیا اور کور کر کے آپ 2.1 بلین ڈالر آپ اس کو جو ہے سرپلس میں لے کے آئے ہیں۔ بنیادی طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے، پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ کرنٹ اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے جی، جیسے آپ کے ہر مہینے پیسے آتے ہیں اور آپ ان پیسوں سے پھر مختلف کام کرتے ہیں، گھر کے اناج لانے سے لے کے شاپنگ تک اور شمائلہ کے کپڑوں تک، یہ سارا کچھ اس کے دوران ہوتا ہے۔ صرف شمائلہ کا میک اپ اور کپڑے آتے ہیں، ادھر تو سبزیاں اور فروٹس اور گھر گھر کے کی اندر چیزیں جو نہیں آتی۔ بھی بیٹی ہوگی اس کا ہی ذکر کرنا ہے نا۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا، اور میں اس میں بتانا چاہتا ہوں، پتہ کیا بیٹیوں دیکھنا، بننا سنورنا تو بیٹیوں کا دیکھنا جی، ان کا تو رائٹ ہے نا۔ خوبصورتی اور رونق بیٹیوں سے ہوتی ہے کہ اگر تو آپ اس مہینے کے اندر اتنے ہی پیسے خرچ کریں جتنے آپ کی انکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہیں۔ اور اگر آپ اس سے زیادہ خرچ کر لیں اس امید میں کہ اگلے مہینے بھی آ ہی جانے، تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں چلے گئے۔ تو پہلے حکومت کیا کرتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ریٹرن فائل ہو رہے ہیں، اتنے 100 ارب روپے آ ہی جانا ہے، خرچ کر دیو، ٹھیک ہے۔ جو فائنینشیل ڈسپلن جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے لانچ کیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، عدالت سے سٹے نہیں لے لے گا ٹیکس پیئر جا کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو رک جائے گا، لہٰذا پیسے آئیں گے اکاؤنٹ کے اندر تو پھر خرچ ہوں گے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فائنینشیل ڈسپلن سے ایک بات تو بہتر ہو گئی کہ دنیا کے ظاہر ہے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہے یہ آئی ایم ایف ہمارا نوٹ کرتا ہے، وہ پھر دنیا کو بتاتا ہے، ہماری ریٹنگز بہتر ہوتی ہیں کہ جناب انہوں نے فائنینشیل ڈسپلن کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیا ہے۔ ایک تو اس کا یہ بڑی امپورٹنٹ بات۔ دوسری آج جو بڑی امپورٹنٹ، آپ نے اس کا سوال نہیں پوچھا لیکن میں کر دوں، وہ جو افغانستان کو ریلوے کے ذریعے پار کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان، 3 ملکوں کے ریلوے کی کنیکٹیوٹی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں آج کل کابل، تو وہاں پہ سائن ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ خواب ہے، ہم نے جو ہے وہ تورخم تک پائپ، جب بجلی یہ ٹریک جو کہ پہلے بچھا ہوا تھا لنڈی کوتل تک، لنڈی کوتل ہی ہے نا تورخم، تو جب ہم تورخم تک ہم نے ٹریک بحال کرنے کی بات کی تھی تو امریکن کو آگ لگ گئی تھی، انہوں نے کہا تھا نہیں اس کو پشاور تک کم کرو۔ ایل ایم 1 کی فیزیبلٹی رپورٹ یاد کریں، پہلے تورخم سے کراچی کینٹ تک بنی تھی، تو پھر اس کا ریوائز آیا تھا پشاور سے کراچی کینٹ تک ہم نے بنائی تھی۔ اب اس کے برعکس آپ پورے افغانستان میں ریل لے جانے کی بات کر رہے ہیں،
چمن سے کندھار تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں یا لنڈی کوتل سے جلال آباد تک جانے کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس سے بیونڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے، یا پاکستان نے اس پریشر کو اب خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو کابینہ کے لیول کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ بات کے اوپر بحث ہونا، امپورٹ بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے نا؟ جی وہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، ہماری امپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں لیکن ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھے ہیں، اس دفعہ ریکارڈ زر مبادلہ آیا ہے تقریباً 37 ارب ڈالر کا۔ بالکل، ہم نے یہیں اپنے پروگرام میں بھی بتایا اس کو۔ جی اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 3 ارب 40 کروڑ یا 80 کروڑ سے کراس یہی میں نے کہا نا کہ اب گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ شپنگ سیکٹر اور پی این ایس سی کی طرف، جی اس طرف زیادہ۔ پی این ایس سی کا ان سے پوچھ، پی این ایس سی کا آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سول سیکٹر میں بھی آنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو رپورٹنگ کی ہے سول سروسز میں، تو اس میں کہاں کہاں بہتری کی گنجائش آپ کو اس وقت لگتی تھی؟ ابھی بھی آپ اپڈیٹڈ ہی ہوں گے۔ اچھا، سول سروس آپ نے بیچ میں ڈال دی، کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہم ہوئے وہ بھی یہ بیان کر دی۔ ڈیٹیل میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ میں آپ سے را سارا جتنا بھی میں نے ڈیٹیلز لینی ہے میں آپ سے لوں گی۔ تسی خامیاں بیان کر لو۔ چلیں ہم سول نہیں، سروس آپ کی شروع بات سے آ کر جائیں، لیتے ہیں۔ شروع سے آ جائیں۔ سول سروس کی نہیں، جو پوچھا گیا ہے وہی ڈسپلن کے اندر رہنا چاہیے۔ ٹھیک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی، سول سروس جو ہوتی ہے نا یہ ایک بڑی پرائم ہمارے ملک کی سروس ہے، جس میں لوگ کمپٹیشن کے امتحان کے بعد اس سروس میں آتے ہیں، اور پھر یہ وہ سروس ہے جو حکومتی پالیسیوں پر ود لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل درآمد کرانے اور اس کو یقینی بنانے میں بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے وہ آپ سمجھ لیں زمینی شاہین ہوتے ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے ہماری، ان کو ہر فن مولا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لمحے میں سیکٹری لائف سٹاک ہوتے ہیں، اگلے لمحے یہ سیکٹری ہیلتھ ہوتے ہیں، پھر وہ سیکٹری پلاننگ بھی بن جاتے ہیں اور سیکٹری کیبنٹ بھی بن جاتے ہیں، مطلب یہ سیکٹری ایجوکیشن بھی بن جاتے ہیں، سیکٹری سی این ڈبلیو بھی بن جاتے ہیں، مطلب یہ تمام شعبوں میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں جو ہر حکومت نے کوشش کی کہ سول سروس ریفارم ہم لے کر آئیں کہ ان کو کچھ فائدے دیں اور ان سے ریٹرن زیادہ لیں، تاکہ مجموعی طور پہ جو اصل بات ہے فائدہ عام آدمی تک پہنچایا جائے، پالیسیز ایسی بنائی جائیں جس میں سول بیوروکریسی، سرکاری ملازمین جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹیکنیکل آفیسرز ہوتے ہیں اور منتخب نمائندے، یہ ایک ٹریکہ اس طرح سے بنے اور تینوں کی مشاورت سے پالیسیاں بنے، اور وہ پالیسیاں بالکل گراؤنڈ ریالٹی کے قریب ترین ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک پالیسی بنائی ہے اربوں روپیہ لگا دیا، بعد میں صبح اٹھ کے پتا چلا یہ تو غلط ہو گیا، اس کو اب ختم کر دیں، اب یہ نیا پروجیکٹ شروع کر دیں۔ وسائل کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کا بہتر استعمال کرنا، یہ، اور اس کے بعد سول سروس ریفارم جو ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ہم نے ان کو جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جس میں ان کی پرموشنز ہوتی ہیں، جس میں ان کے اور ساری جس سے وہ موٹیویٹ ہوں، خوش بھی ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک افسر کو آپ ادھر ہی بٹھائی رکھیں، مطلب ایک بیلنس پالیسی چلتی ہے، تو یہ بڑی ضروری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کا ڈیو ریسپیکٹ بھی دیں گے، اور ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ موجودہ حکومت جو بھی پالیسیز لے کر آئے ان کو آپ قاعدے قانون رولز آئین کے تحت دیکھیں کہ آیا امپلیمنٹ ہونا بہتر ہے نہیں ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سیاستدان پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور وہ زیادہ، لیکن ہماری بیوروکریسی سیاستدانوں سے زیادہ اس سینس میں کام کر رہی ہوتی ہے، فائل کو تھارولی پڑھنا، فائل کے اوپر اپنی اوپینین میک کرنا، اور پھر اس اوپینین کو لے کے جو منتخب نمائندے ہیں حکومت ہے اس کے پاس لے کے جانا، اتھارٹی فائنل ڈیسیژن منتخب لوگوں کا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس ریفارمز کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ احسن اقبال صاحب ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، احسن اقبال صاحب نے ایک ریفارمز، ایک ایجنڈا سی ایس ایس کو کے حوالے سے بھی، ایج کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ فائٹ کی ہے،
اور اس کو اچھا وہ اسپیشلائز جو آیا ہے اس پہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، شاید بل پاس ہو گیا ایج کو لے کے۔ اسپیشلائزیشن کے حوالے سے کہ جناب اکاؤنٹنگ کی جس کے پاس ڈگری ہوگی اس کو اکاؤنٹ سے ایلوکیشن کیا جائے، یہ اس کے اوپر بھی انہوں نے، جس کے پاس مینجمنٹ سائنسز کی یا پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہو اس کو آپ ڈی ایم جی گروپ میں لے کے آئیں۔ اچھا میں آپ کو آپ کے ریلوے کی ایک بات بتا دوں، ایک صاحب ریلوے کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے آئے، ویسے میں شیخ رشید صاحب آپ لوگ بہت ٹائم لے جاتے ہیں، فیضی صاحب رہ جاتے ہیں، ان سے ناراض ہو گئے، ان کو سسپینڈ کر دی۔ قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور آج یوم الحاق پاکستان پر کشمیریوں نے بھی یہ نعرہ لگا دیا کہ پاکستان زندہ باد اور کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یقیناً بڑا اہم دن ہے، اور میں تو یہی چاہوں گا کہ اصل میں میرے دونوں بھائیوں نے جتنا یاد کیا ہوتا ہے نا، یہ سمجھتے ہیں پورا ہی سنانا ہے، لہٰذا وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی گل نہیں، کدی گھٹ بھی گل کر لیا کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اہم جو ٹاپکس تھے، میرے دونوں جو بھائی ہیں، میرے کولیگز جو ہیں بہت خوبصورت باتیں ٹیکنیکلی بھی کر رہے تھے۔ میں ایک دو جملوں میں پہلے اس سے شروع ہوتا ہوں کہ ایک جانب دیکھیے کہ دنیا میں کیسی کیسی تبدیلیاں ہیں، اس میں اگر آپ امریکہ دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، میکسیکو دیکھیں، وہ جو قریب کے ممالک ہیں ان کے اختلافات شدید ہو چکے ہیں۔ ادھر جن چیزوں سے ہمیں روکا جاتا تھا، سازشیں کی جاتی تھیں کہ ریلوے ٹریکس ہمارے اور لائن جو ہے وہ دور تک نہ جائے، جس وجہ سے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری بندرگاہوں کے راستے بھی پانیوں کے اور ہمارے خشکی والے وہ بند کرنے کی سازشیں بھی ہوتی رہیں۔ لہٰذا ہم نے سب کو ٹیکل کیا، ہم نے قربانیاں دیں، معاشی طور پہ ہم نے قربانیاں دیں، اپنی جانوں کی صورت میں جوان رانہ شہید کیے اس ملک کی عزت پہ، ناموس پہ۔ لہٰذا اس سے خوبصورت کیا لمحات ہو سکتے ہیں۔ پھر سٹاک ایکسچینج کی بھی بات ہو گئی، دیگر باتیں بھی ہو گئی۔ اب میں آ جاتا ہوں اس طرف جو آپ نے یوم الحاق پاکستان کی بات کی ہے۔ دیکھیے، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا، انہیں کسی بھی حوالے سے کوئی لالچ نہیں دیے گئے تھے، ان کا خود سوچ سمجھ کے اس عظیم قیادت کا، وہ کشمیری ہو یا آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، وہاں پہ بھی انہوں نے خود پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا اور پاکستان کے لیے کٹ مرنے کے جذبے کا اعلان کیا تھا۔ لہٰذا کشمیر کا جہاں یہ دن ہے وہاں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ وہ جذبے، وہ ایسی سوچ، ایسی فکر کہ ایک اذان مکمل کرنے پہ 22 شہید ہو جاتے ہیں جوان۔ لہٰذا اسی طرح یہ اعلان بذات خود اقوام متحدہ پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب تسلیم کر لیا، بلکہ اعلان کر دیا، ساتھ مل گئے، اس کے بعد ہندوستان کی فسطائیت، اس کا قوانین کو نہ ماننا، اس کا قراردادوں کو تسلیم نہ کرنا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہ کرنا۔ لہٰذا میں آج کے دن یہ ضرور کہوں گا کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں، اگر میں گوادر کی بندرگاہ کو چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اگر میں بحری بیڑوں کو پانی کے فراٹے بھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، چیرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اگر میں سنگلاخ چٹانوں پہ دنیا کا وہ ایسا پوائنٹ ہے جو چین اور پاکستان کے درمیان ہے، جہاں ہیوی ڈیوٹی ٹریلر جو ہے وہ 80 اور 90 کی سپیڈ پہ بارڈر کراس کر رہا ہو، جہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم سنگلاخ چٹانوں سے نہ صرف اونچائی پہ بنے بارڈرز ہیں، بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرنگیں کھودی جائیں گی، ٹنلز بنیں گی، اور ریلوے ٹریک جب بنے گا تو ہم پہاڑوں کو چیرتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے اور معاشی طور پہ اپنا سکہ منوائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا اسی طرح میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ان کے ساتھ اب تک وہ روا ہے، لہٰذا وہ دن بھی انشاءاللہ ان قریب آئے گا جب کشمیری مکمل پاکستان کے ساتھ ہوں گے، انہیں یہ پورا موقع دیا جائے گا جو ہمارا کلیم ہے، جو ہمارا کہنا ہے۔ پاکستان کا حصہ لیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ملی نغمہ مقابلہ 14 اگست 14 لاکھ روپے۔ اگر آپ کے سروں سے آتی ہے آزادی کی مہک
तो अपने बेहतरीन मिली नगमों की वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेज दीजिए। मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन टैब पर क्लिक करें और फॉर्म फिल करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या पीटीवी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने के लिंक को साथ भेज दें। पहली 3 पोजीशंस के ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियोस भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। वेलकम बैक। रज़ी दादा, फिर आपकी बारी। पीटीआई की क़यादत ने आपकी फेवरेट पार्टी हाय 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 जो टिकट्स है ना अब सेनेट की, वो अपनी एटीएम्स को बांटी है। ये मैं नहीं कह रही रज़ी दादा, मैं नहीं कह रही, ये पेशावर के पीटीआई के वोटर्स कह रहे हैं। आप मुझसे तो पेशावर के पीटीआई के वोटर नहीं कह और रहे। कौन कह रहा है? क़यादत कह रही है उनकी। मैं आपको वोटर्स बताता भी हूँ आवाज उठा रहे असल हैं। वारदात क्या है। ये मेरा पसंदीदा मौजू आ गया, लेकिन मैं उससे पहले ये जिक्र कर दूं, तो क्या क़यादत जो होते हैं वो वोटर्स नहीं होते? वोट नहीं देते? क़यादत वोट नहीं डालती? क़यादत होती है जिसको क़यादत का वोट होता है? वो मुंतखब करते हैं। नहीं, वोट भी डालते हैं। क़यादत का वोट होता है बराए फरोख्त। तो उसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा देखिए, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पिछले सेगमेंट के अंदर उन्होंने कहा हम वो नस्ल हैं जिसकी आंखों के सामने पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा मिटाया गया। और हमें इस बात का क्रेडिट बहरहाल फील्ड मार्शल साहब को देना चाहिए कि वो ना सिर्फ कि ये नारा वापस लेके आए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना दिया दोबारा। ये पाकिस्तान की 2000 तक ऑफिशियल पॉलिसी थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम हालांकि पुल क्रॉस करते थे तो ऊपर वो जो लगा होता था उसके ऊपर लिखा होता था, ठीक है। तो मैंने कहा ये मैं एक रिकॉर्ड की दुरुस्तगी लिए कर दूं कि अब पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल पॉलिसी, अब आ जाए एटीएम्स पे। जो उसके फाउंडर्स, देखिए बात ये है कि 3 ग्रुप्स हैं इस वक्त जो ये दावा कर रहे हैं कि असली ते वड्डी लिस्ट जेड़ी है ना वो है। एक जो है वो गंडापुर साहब का ग्रुप है जो कहता है कि एक ये लिस्ट है जो हमें कायद ने अंदर से भेजी है। ठीक है। दूसरा ग्रुप है जो वहां पे ही अपोजिशन का ग्रुप है, वो शहजाद सलीम के क्या नाम है उसका, वो उसको लीड कर रहे हैं। वो कह रहा है जी नहीं, असली लिस्ट साढ़े कोल है, ठीक है। जुनेद शहजाद है। हाँ, जुनेद शहजाद। और तीसरा जो है वो अलीमा खानम साहिबा का ग्रुप है, वो कहते हैं दोनों झूठ कहते हैं, असली लिस्ट साढ़े को है। अब मसला ये है कि तीनों लिस्टों के अंदर कुछ नाम कॉमन भी हैं, ठीक है। 3 नाम कॉमन है, उसके बाद बाकी सारियों ने अपनी मर्जी के नाम डाले हुए हैं। इसका मतलब है कि जिनके नाम उन्होंने डाले हैं उनके साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। देखना 40 अरब रुपए वाली जो वहां पे कोस्तान में डकैती हुई है, जो नैब ने पकड़ी है, मैं नहीं कह रहा, वो भी तो अंडरस्टैंडिंग ही थी। हमने भी नहीं देखी। नहीं, रिपोर्ट हो गई है, हमने नहीं देखी। वो भी तो अंडरस्टैंडिंग ही थी ना। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी। जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग है वो उसका नाम डाल के रांझा राजी कर देगा। लेकिन असल मसला ये है कि साफ चली शफाफ चली, जब भी की पीटीआई की केपीके की पीटीआई भी की। उसकी वजह यह है कि पिछले इलेक्शन सेनेट के और उससे पिछले इलेक्शन टेबल के ऊपर बकायदा काउंट करने वाली मशीनें रख के बैठे होते हैं कैश वसूल करने के लिए। और ये दोनों के दोनों सेनेट इलेक्शन के दौरान अमीन हफीज आपको कहां भूल सकता है कि जनाब तोड़ा लेके आया हुआ है वो भाई, और मशीन रखी हुई है नोट गिनने वाली, तो वसूल कर रहा है, गिन के तोड़े में पाई जा रहा है। और वो एमपीए साहब तोड़ा पकड़ के जा रहे हैं। हिसाब तो रखना पड़ता है। और दोनों इलेक्शन के अंदर, गुज़िश्ता सेनेट के दोनों इलेक्शन के अंदर वाहिद पार्टी थी जिसके एमपीए बिके और उसके कायद को बकायदा एक्शन लेके उन एमपीएस को बाहर निकालना पड़ा अपनी पार्टी से। तो इस दफा फिर ये सीन जो है मुझे रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है।
یہ اقتدار کی بندر بانٹ کے علاوہ رضی دادا نے بولا کرپشن کی بات کی. کرپشن پہ نمبر 1 ٹاپ پہ جا رہی ہے کے پی. عوام کا پیسہ ہے, کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. کیا قصور ہے؟ پہلی بات عوام کا, اور دوسری بات امین صاحب یہ تحریک انصاف پارٹی کا نام کیا ہے؟ تحریک انصاف. انصاف کا ہے. عوام تو سڑکوں پہ رو رہی ہے انصاف کے لیے ہی نا. ہائے 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 نام پارٹی کا نام کرپشن کے پی کے. مجھے تو آج وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اختیار ولی خان صاحب جو پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے میڈیا ٹاک کیا اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 17 ارب روپے کے جو مطلب ٹھیکے تھے وہ ان میں کرپشن کا اس طرح جال بنا گیا ہے جس کے تانے آنے بانے سیاستدانوں کی ٹاپ قیادت کے ساتھ کے پی کے میں ملتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے جو ٹھیکیدار ہے ایوب نامی شخص اس کو گرفتار کر لیا ہے, اور اس کے جو اثاثے ہیں میں ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں. 30 قیمتی جو ریزیڈینشل ہاؤس ہیں, ادھر غریب آدمی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو اپنی چھت, اپنا پروگرام, کتنا زبردست پروگرام ہے, غریب آدمی کو وزیر اعلیٰ پنجاب پیسہ دے رہی ہیں کہ اپنی چھت خود بنائیں, اپنا گھر بنائیں, زمین. اچھا, اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ نیب نے ان کے تقریباً 30 سے زائد جو رہائشی گھر ہیں وہ قبضہ کر لیا ہے, ان کے فلیٹس کو ضبط کر لیا ہے بھاک سرکار. اس کے علاوہ 12 کمرشل پلازے بھی نیب نے بھاک سرکار ضبط کر لیے ہیں. 109 مختلف جائیدادیں جو ان کی راولپنڈی, اسلام آباد, ایبٹ آباد کو اور اس کے علاوہ کوہستان, پشاور میں تھی, نیب نے وہ ساری ضبط کر لی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اختیار ولی خان کہہ رہے ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے اسی پریسر کے اندر, میں بھی چونکہ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی 6 ارب روپے کی لاگت سے یہ طے ہوا کہ وہاں کے مدارس اور مساجد کو سولرائز کر دیا جائے. 1 ارب 20 کروڑ روپیہ ایک صاحب نے, میں نے نام نہیں لینا, ہم مطلب کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ اس نے کہا یہ تو مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. پھر ایک خاتون تشریف لے گئی وہاں پہ اسلام آباد سے, ویسے اسلام آباد بھی وہ کہیں لاہور سے گئی تھی, تو وہ گئی تو انہوں نے کہا 80 کروڑ روپیہ مجھے پکڑا دیں. تو 2 ارب 20 کروڑ تو اس میں چلا گیا. اب وہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ جو باقی ایک بندہ سنبھال نہیں سکے گا, 4.25 ارب روپیہ جو بچا ہے اس میں یہ کام کروں تو کیسے کروں. اب ٹھیکیدار صاحب نے اسی طرح جہاں پہ 4 پلیٹیں لگنی تھی وہاں پہ 3 پلیٹیں یا 2 پلیٹیں لگانے کی کوشش کی. وہ مدارس نے کہا جی چکو اپنی پلیٹاں تے نسو, ہم نے آپ کے سائن نہیں کر کے دینے کہ 2 پلیٹیں لگوا کے کہیں کہ 4 پلیٹیں لگ گئی. اب اس کے اوپر پھڈا پڑا ہوا ہے, اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ فساد پڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 4 پلیٹیں لکھوائیں گے اور 2 پلیٹوں پہ دستخط کروائیں, مطلب 2 پلیٹیں پہ آپ کو فراہم کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جتنا فنڈز تھے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں مدارس والے کہتے ہیں ہمیں چاہیے ہی نہیں. آپ تو اختیار ولی خان نے جو آج امپورٹنٹ بات کی نا, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کرپشن سے پاک, کرپشن کے خلاف باتیں کرتے تھے, ان کی ناک کے نیچے اربوں روپے کی کرپشن کے, آپ کو ناک کے نیچے کہنا چاہیے, اربوں روپے کی کرپشن کے انہوں نے ثبوت پیش کر دیے. اور مطلب وہی بات امین صاحب کہہ رہے ہیں ناک کے نیچے, ناک یوں پکڑا جیسے ٹبی مارنی ہو کرپشن میں. ناک کے نیچے یوں بھی ہوتا ہے. ایک تو ٹھیک بات کی اختیار ولی صاحب نے کہا کہ ان کی قیادت کی ناک کے نیچے سے جو ہے وہ کرپشن 200 ارب روپے کی کرپشن جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جو گروپنگ کی بات کر رہے تھے رضی دادا, گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے جی احتجاج کرنا ہے, دوسرا گروپ کہتا ہے جی مذاکرات کرنے ہیں. ویسے بانی کی طرف سے اصل گروپ پہلی بات ہے کون سا, اور قیادت بانی نے دی کس کو ہے, اور جو میرا اپنا پرسنل جو میرا دل کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قیادت رضی دادا اور امین صاحب آپ بھی ایگری کریں گے اس کو دی جاتی ہے جس کی تعریف بانی نے خود کی ہو.
ایسے ہی آج نا؟ تک انہوں نے کسی نہیں کی نہیں نہیں تعریف نہیں کی ہے نہیں دیکھیں جی میرے علاقے کے سائیں کی تعریف انہوں نے کی ہے اور ان کو انہوں نے وسیم اکرم پلس کہا تھا. تو سائیں کہتا میں نہیں آنا. فیضی صاحب یہاں پہ اگر قیادت کی لیڈرشپ دینی چاہیے تھی تو بانی کو وسیم اکرم پلس کو قیادت کے لیے کیوں نہیں نکالا باہر کہ آئے اب آپ قیادت کریں اور کوئی پیغام دے نئے والا. وہ ایسے سائیں تھے کہ پھر شہر کے شہر سائیں سائیں کر رہے ہوتے تھے, سناٹے تھے ان کے اپنے علاقے میں. جس طرح کرپشن تھی, جس طرح چوریاں ڈاکے تھے, اور پہلے چلیں وسیم اکرم پلس سے بات پہلے آغاز ہی یہیں سے کر لیتے ہیں. ابھی بھی اللہ محفوظ رکھے, آپ نے اس پہ آگے چل کے تو بات کرنی ہے, لیکن جب 2022 کا سیلاب آیا تو آئی واز ان توسا شریف, اور میں آج بھی دیکھ رہا تھا, آپ کو میں سینڈ بھی کر دوں گا تینوں کو کہ وہ کیا کیا گفتگو ہوئی. تو اس میں توسا میں کھڑا تھا اور پیچھے سائیں جو کر ان کے علاقے تھے, اور اس وقت یہ براہ راست بھی میں چلا وہاں سے لائیو جو کوریج کر رہا تھا سیلاب کی, اور پروگرام کا حصہ بھی تھا کہ وہاں پہ اس جگہ پہ ان کے ایک بھائی تھے, انہوں نے جا کے ڈپٹی کمشنر آفس میں یہ بات کی, اور وہاں کے سکہ بند لوگ اس کے حلفیہ گواہ ہیں جنہوں نے بتائی کہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ جو برج ٹھیک ہے, جو پل ٹھیک بھی ہے نا, اینو ہی ٹا دیو, اے بھی نواں ٹھیکہ مل جاسی. لہٰذا ایک تو یہ آپ نے جو بات کی کہ سائیں صاحب کی, تو میں نے اس کا پہلے بتا دیا. پھر دوسری بات دیکھیے, ابھی انہوں نے کہا کہ 3 گروپ ہیں اور ایک صفحہ ایک گروپ لے کے آتا ہے جس پہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ بانی نے دیے. مجھے لگتا ہے رضی صاحب کے بانی نے نا 3 صفحے اکٹھے ہی دے دیے ہیں ان کو کہ یار بس کافی ہو گئی ہے. لیکن اب چونکہ باہر وہ قسطوں میں آ رہے ہیں, ہمیں وہ کلیئر سمجھ ہی نہیں آ رہے کہ 3 صفحیاں دا مطلب کی ہوں ہے. اور ایک اس کے ساتھ یہ دیکھیے, ابھی پچھلے بھی ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ جب محفل قوالی میں آپ فیصلے کریں گے تو پھر یقیناً وہ جو وہاں ہم نوا ہوں گے انہی کے حق میں ہی قوالی ہوئی ہوگی نا. باقی جو وہاں پر موجود نہیں تھے انہوں نے تو قوالی کوئی نہ ہوئی, اور نہ وہ ٹکٹ کے معاملات ان کے ہو سکے. ہاں یہ رضی صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ وہ جس گروپ نے بھی جو نام دیے ہیں ان کے اپنے معاملات بھی ہوں گے. تیسری بات جو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور سوال ہے یہ امین حفیظ صاحب آپ کے لیے بھی, کہ وہ جو حضرت اسد کیسر صاحب جو سپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں وہ آج کل کہیں نظر نہیں آ رہے, تو ہمیں پھر تھوڑا سا وہ کھرا ڈھونڈنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ مولانا کے قریب آج کل بھی ہیں یا مکمکہ کر کے ایک سائٹ پہ ہو چکے ہیں. یہ وہ چیزیں دیکھیں. چوتھا گروپ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا, یہ حوالے واقعی ہے, اور اہل سیاست جو ہے وہ بھی جانتے ہیں, اہل صحافت بھی جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ KPK کے اندر اب اپنے جو مراکز ہیں وہ بھی ڈھونڈے جائیں گے کہ میں جانا کتھے یا. حالانکہ وہ وہی تھے نا جنہوں نے سوری کو دے دیا تھا پلیٹ فارم کے کر دو غداری اور بغاوت پاکستان کے آئین سے. لہٰذا وہ بھی ڈھونڈنے پڑیں گے, ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ساری گروپنگ سے PTI کے وہ لوگ جو ابھی ماؤں کے پاس تھے ان دنوں جب نچنے نو دل کردہ, اور پھر وہ جب آگئے دنیا پہ اور وہ 18 سال کے 16 سال کے ہو گئے, ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے نا, KPK ہو یا پورا ملک ہو, وہ بڑا پتہ نہیں کیا انتقام لیا گیا ہے اس نوجوان نسل سے, اس ہمارے جیسی بھی نسل سے جس نے دیکھا جوانی میں کہ اٹھ کے آ رہا ہے. لہٰذا وہ سارا کچھ ہم نے رشتے خراب کر لیے, مسائل بڑھ گئے, زبان درازیاں بڑھ گئیں, اوئے توئے بڑھ گیا, تشدد آ گیا, گالی آ گئی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا آ گیا. اور پھر اس کے بعد ان کے جب خواب وہ جو چکنا چور ہوئے نا تو وہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہے تھے, شیشہ لگ رہا تھا ان کی آنکھوں میں. لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دماغوں پہ کڑے ہیں, وہ ابھی تک کھڑے ہیں. لہٰذا جو نہیں ہے وہ اب گیلپ سروے کی بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے بدعتمادی ہوئی ہے, اس طرح سے بات کر رہے تھے. اور ویسے بھی بات کریں اگر ہم قیادت کا میسج ڈھونڈنے کی, آج کل بانی PTI کے میسج کو ایسے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اوریجنل میسج کون سا ہے, جیسے وہ شہروں میں اوریجنل اصل دودھ نہیں گوالوں سے ڈھونڈا جاتا, اور ہر گوالا کہتا ہے باجی میرے پاس اوریجنل والا دودھ ہے اور میں خالص دودھ دوں گا تھوڑا مہنگا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। रज़ी दादा, आपकी तरफ आऊँगी। मानसून की वजह से हर तरफ बारिशें, पानी, सैलाब, हर तरफ। केपी की बात करें, वजह तो मानसून है। पूरे पाकिस्तान के अंदर मानसून की बारिशें हो रही हैं, कराची में बिल्कुल, भी है, बिल्कुल। सिंध में भी हैं, केपी नहीं के तो क्या ये अंदर है। मौसमियाती तब्दीलियों का जी, असर है? मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं, और पहले हम सालों के बाद सुना करते थे, अमीन हफीज को याद होगा, जवाद फैजी को भी, कि क्लाउड ब्रस्ट हो गया जी हाँ वहाँ, जी। ठीक है। अब क्लाउड ब्रस्ट एक रूटीन का मामला बन गया। अभी देखिए आज जो है वो चाइना के अंदर जनाब क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और 38 गांव मुतासर हुए हैं। और चाइना का गांव हमारे गांव जैसा नहीं होता, वो तो मिनी शहर ठीक होता है। है। और वो तकरीबन सफाई हस्ती से मिट गए हैं, क्योंकि उसके नतीजे पानी जब गिरा है तो स्लाइडिंग हुई है और 38 के करीब गांव मुतासर हुए हैं, और उनमें से बेशतर जो है वो सफाई हस्ती से मिट गए हैं। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और यहाँ पे मैं ये बात याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या अखबारात में बहस होती है कि बड़े डैम बनाने बहुत ज़रूरी हैं, तो एक तबका ऐसा है जो कहता है जी छोटे डैम बना लें। और 80 के करीब डैम बने थे कालाबाग डैम के फंड से परवेज इलाही साहब के दौर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 2 उनमें से चकवाल में भी टूट गए कल, ठीक है। जब आप पीछे पानी रोकने के लिए बड़ा डैम नहीं बनाएंगे, ये छोटे डैम किसी काम के नहीं। पहली मैंने कहा ये भी साथ में अब रिकॉर्ड के ऊपर एक कौमी सर्विस के तौर पे कौमी टीवी पे बैठ के कर दे। अच्छा, ये जो है ये बात अपनी जगह के ऊपर रहनी चाहिए। तकरीबन अब तक ऑफिशियली जो कहा गया है वो तकरीबन 48 जो है कैजुअलिटीज़ की बात की गई है, और 164 कहा जा रहा है अनऑफिशियली। मुख्तलिफ टीवी रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में, मैं इसको नहीं मानता, ऑफिशियली कहा गया कि पूरे पाकिस्तान में ये 46 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हैं। देखिए यहाँ पे चकवाल में भी क्लाउड ब्रस्ट हो गया, पिंडी में भी, और पिंडी में क्लाउड ब्रस्ट नहीं हुआ। 50 साल तारीख का सबसे बड़ी बारिश हुई है, मुसलसल 18 घंटे बारिश, ठीक है। और 450 mm के करीब बारिश पानी बरसा है। तो भाई हमारा आप इससे जो इस वक्त सिस्टम है, इससे 4 गुना बड़ा सिस्टम भी लगा लें तो वो इसको हैंडल नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके बावजूद भी नाला 1 जो है वो उबला नहीं है, उसकी 20 फीट की कैपेसिटी है, 17 फीट तक पानी। जो लोग डूबे हैं, डूबे भी हैं लोग, वो हैं जिन्होंने बगैर अप्रूवल के कब्जे की ज़मीनों के ऊपर बहुत सूरतों में जो घर बनाए हुए हैं। तो जाहिर है कि उसकी इजाज़त देनी, और फिर अगर उनको वहाँ से मूव करना है तो उसका अल्टरनेटिव उसको देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है जिसके लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कल रात 2 बजे मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाग रही हैं, और वो एक ऑफिसर को मतलब उनसे वीडियो मंगवा रही थी कि अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो मुझे वहाँ की वीडियो भेजिए। और सारे के सारे AC, DC, कमिश्नर तक ऑन टो हैं, वो फील्ड में थे। बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर के बाहर की पिंडी से वीडियो बना के भेजी रात 3 बजे, ठीक है ना, यहाँ पे दिन में नहीं आते। कल रात 3 बजे वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का स्टाफ जो था वो उनकी गली में से पानी निकाल रहा था। तो इसका मतलब है कि इंतज़ामिया ने अपना काम तो बहरहाल पूरा किया है, हमारी मुंतखब क़यादत ने भी अपना काम पूरा किया है, लेकिन वो डिज़ास्टर इतना बड़ा था कि उसके नतीजे में अमीन साहब बिल्कुल सही, ये बहुत कम नुकसान हुआ है। कि लेकिन नुकसान ये पूरे भी नहीं होना पाकिस्तान में चाहिए, हुआ है। ये बिल्कुल, भी नहीं होना ये चाहिए, भी नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है, नुकसान पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। पंजाब की बात रज़ी दादा ने खुद ही कर दी कि वज़ीर आला रात को 2 बजे भी जाग रही थी। इसका मतलब है कि वो सब काम पे लगे हुए हैं, जो जहाँ पे नुकसान हो रहा है, लोग फंसे हुए, उनको रेस्क्यू करने की अच्छा, उन्होंने कोशिशें एक और की बात जा भी रही कही हैं। कि सर्वे साथ साथ होना चाहिए, जिसका जो डैमेज हुआ है वो ये सीजन खत्म होने से पहले उसको अदा होना चाहिए, ये भी साथ में उन्होंने कहा है। बड़ी अच्छी बात है कि किसका नुकसान हो तो वो भी उसकी इजाला किया जाए। वो तो सब काम कर रहे हैं, हुकूमत की जितनी भी मशीनरी है वो उस तरफ लगाई जा रही है, सबको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ही कर सकते हैं ना, बाकी तो जो अल्लाह की मर्जी। अगर यही बात हम केपी की करें तो वहाँ पे लोग सैलाब में, लोग, उनके घर, उनके जानवर सब बह गए हैं। वहाँ की हुकूमत का ध्यान किस तरफ है? उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा, ये नुकसान, ये तबाही। रज़ी दादा ये देख लो, आप मुझे फिर उधर KPK में भेज दिए।
بات میں دور بات تک چلی کروں جائے۔ گا پھر بات دور چلی دور جائے کیونکہ میں دیکھتی رہتی ہوں آپ گھومتے بہت ہیں دیکھیں، تو میں نے کہا کے پی میں ذرا جائیں. ہوا تو ٹرین تے بہ کے جانا ہے۔ ہوا تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو اس وقت مونسون کے بعد آپ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو سارے نقصانات اس سیلابی ریلے سے ہو رہے ہیں، یہ اس وقت کوئی ایک صوبہ اس کا متاثرین میں شامل نہیں ہے، پورے پاکستان کی بات کی ہم سارے نے اسی لوگ لیے. ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جتنی بھی ہماری بیوروکریسی اور ہمارے یہ ریسکیو کے ادارے، ہمارے واسا کے ادارے، ہمارے یہ ہاؤسنگ کے ڈپارٹمنٹس اور یہ ہمارے یہ کنالز کو، دریاؤں کو ڈیل کرنے والے جو اریگیشن کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ بات ماننا پڑے گی. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جس کو کہہ لیں ہم آفت کہہ سکتے ہیں، یہ آئی ہے اور ریکارڈ بارشیں ہو رہی ہیں جو پہلے سے بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ماننی چاہیے کہ جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہ فیڈرل لیول کی ہو، وہ پروونشنل لیول کی ہو، NDM میں ہو یا PDM میں ہو، پچھلے 2 مہینے سے متواتر وہ ہینڈ آؤٹ جاری کر رہے تھے، الرٹ جاری کر رہے تھے، تمام چیف سیکرٹریز کو، کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو بتا رہے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پنجاب کی حد تک بھی اس حد تک جہاں انتظامات ہونے چاہیے تھے حفاظتی، اس میں اس لیول تک نہیں ہوئے. لیکن جو ایشو کے پی کے میں ہوا ہے وہ آپ ذرا دیکھیں، وہاں پر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا کے پی کے میں، وہ جس کو کہتے ہیں کہ پانی کا اصل بہاؤ کی جو جگہ ہے، وہاں پر جو تجاوزات آپ لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو آپ ہوٹل بنانے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہوٹلوں میں جب پانی چھوتا ہے تو پھر ان ماضی میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہوٹلوں کے ہوٹل بہا کے لے گئے، یہ ہم نے اور کے پی کے نے یہ سبق نہیں سیکھا. ہم نے بھی پھر میری بات دور چلی جاتی ہے کہ ہم نے بھی اپنے دریاؤں کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیاں آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کا نوٹس لیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس وہ اس طرح نہیں ہو رہا. یہ شاید آپ کی نظر نہیں گئی، ایسا نہیں ہے. پنجاب میں ایسا نہیں ہے، یہ کے پی میں ہو رہا ہے. پنجاب میں ایسا نہیں ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں دریاؤں میں اور گورنمنٹ اس کو الاؤ کرے، بالکل ایسا نہیں ہو رہا. یہ جو اب تو نہیں، ماضی کے اگر کوئی ہوئی بھی ہیں تو اس کو انڈو کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مجھے ماضی میں تو وہی ابھی تک وہی پریکٹس چل رہی ہے نا، جو کے پی میں ابھی تک رشوتیں لے لی، پیسہ لے لیا، پرمیشن دے دی، وہی پنجاب میں کر رہے فناس تھے. کے جو ایڈوائزر ہیں جو کراچی سے انہوں نے امپورٹ کر رکھے ہیں، ویسے فناس کے سارے معاملات ان کے امپورٹ ہی ہوتے ہیں. کے پی کے کی کسی بھی حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ جو انہوں نے امپورٹ کر رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کل کی بارشوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پشاور کا سیوریج کا نظام جو ہے وہ لاہور سے اور پنڈی سے بہت اچھا ہے. میرا تو ہاسا ہی نکل گیا. یہ خود سے بنائی بات ہوگی. قیدی صاحب یہ آپ کے دوست آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. مجھے بتائیں ان حالات میں عام آدمی جو ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بس ہوئے دیکھیے ابھی بات کی جس طرح امین حفیظ صاحب نے، تو کل وزیر اعظم صاحب خود آج جتنے آپریشنز ہو رہے ہیں یا جو ہمیں مستقبل میں کوئی خدا نہ خاصہ خدشات ہیں، کیونکہ دیکھیے موسمیاتی تبدیلی تو ہوئی ہے اور پاکستان اس میں سر فہرست ہے، اور یہ صرف چین کا بھی ذکر ہو گیا. آپ نیو یارک دیکھ لیں جہاں ہر بندہ جو خواب لے کے جاتا تھا کہ میں تو مینہٹن ہی جیسا اور ٹائم سکوئر پہ ہی جا کے کھڑا ہوں گا، وہ اس کا کیا حال تھا. فرانسسکو اور ٹیکساس کے اندر دیکھ لیجئے، سین فرانسسکو کے اندر دیکھ لیجئے، دیگر شہر دیکھ لیجئے، اور دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں وہاں پہ یہ ہے. اسی وجہ سے پرائم منسٹر خود وہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے گئے، بریفنگ لی، ہدایات دیں اور سب کو باقاعدہ طور پہ واضح کر کے کہا کہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ بھی بتایا گیا پرائم منسٹر کو کہ دیکھیے کے پی کے اندر جہاں پہلے سیلاب جو 2022 کا تھا اس میں بھی وہاں سے تباہ کاریاں شروع ہوئیں اور کہاں تک چلتی چلی گئیں. میں خود سوات سے چل کے سکھر کے آگے تک پہنچا تباہ کاریاں دکھانے کے لیے پی ٹی وی کے ناظرین کو. لہٰذا ان چیزوں پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ساتھ وہاں کا دورہ کیا گیا تھا، انہیں
तबाह कारियां दिखाई गई थी और वो आप दीदा हुए थे। लिहाजा उन चीजों को प्राइम मिनिस्टर ने फिर से ये जहन में रखे कि ऐसा ऐसा अब दोबारा नहीं होना चाहिए, जहां जहां कोताहियां रह गई थी माजी की हुकूमत की या जो भी उसमें था। इसके साथ उन्होंने जहां तारीफ भी की और ख़ास तौर पे जनाब अताउल्लाह तारड़ की कि इस दफ़ा पीटीवी के ज़रिए या दीगर जो ज़राए अबलाग हैं उनके ज़रिए ये वार्निंग अलर्ट्स जो बहुत तेज़ किए हुए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इस पर मज़ीद तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ पीटीवी न्यूज़ ही नहीं बल्कि जितना मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक और ख़ास तौर पे जो चैनल है उनको इस पर वक्फ करना चाहिए अपना वक्त, वो लोगों की रहनुमाई करें, उन्हें बताएं कि क्या क्या है। मैं फिर एक बात अर्ज कर दूं, मुझे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखिए अभी ये पहले स्पेल गुजरे हैं 1 2 3, अभी मजीद आने हैं। मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे कि 5 से 6 मजीद स्पेल्स आएंगे अगस्त के आखिर तक। लिहाजा मुझे ये खदशा है, धड़का लगा रहता है कि फिर वही ऊपर बुलंदो बाला जगहों पे फिर वो चीजें जो गैर कानूनी है या जिन्होंने रास्ते रोके हुए हैं पानियों के, वो फिर गिरेंगे और एक इंपैक्ट जो है ना, एक बिल्डिंग का इंपैक्ट भी आप देख लीजिए। वो फैमिली को हम याद करके अब तक आप दीदा हो जाते हैं कि अगर आपने थोड़ी देर के लिए रोका है, एक कोई 6 मंजिला होटल भी आके गिर जाता है ना, वो अगले इलाकों के लिए और पिछले इलाकों के लिए ज्यादा तबाही का जो है ना वो बन जाता है, उसके अंदर सारी तबाही। लिहाजा वो प्रेशर बन जाता है। टेक्निकली रिजवान रजीज साहब जानते हैं इस सारी चीज को। लिहाजा मुझे खदशा है, लिहाजा अल्लाह के वास्ते वो लोग जिन्होंने बगैर इजाजत के चले, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं या कोई गवर्नमेंट नहीं केपीके की कर भी रही होगी, लेकिन जो खुद अज खुद दरियाओं के करीब गांव देहातों में वो अपने घर बना लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले वही डूबते हैं जो दरिया चढ़ रहे थे। लिहाजा वो भी फिर हम दिखाते हैं कि हो जैसे भी बात हो रही थी कि एक मोटरसाइकिल सवार है, उसके सामने आपने इस्लामाबाद की खुद ही बातें कर ली, मैं शाहदरा की बात कर देता हूं कि मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है, मट्टी का पहाड़ पड़ा हुआ है, आगे टोया है, कुछ हो रहा है, मोटरसाइकिल समेत विच, क्योंकि मोबाइल लेके तो चलना है ना हमने, और हमने तो टिकटॉक भी बनानी है। वो अंदर लोगों ने फटाफट उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन सोशल मीडियम पे उसको यूं साबित किया जा रहा है एक मोटरसाइकिल सवार गटर में गिर गया, ये है कारकर्दगी। और भाईजान महल्ले पे भी नजर रखो ना, सबसे ज्यादा तो गटर के ढकने उठा के ले जाते और आप देखते रहते, रोक नहीं पाते। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी तो है ना मोहल्ले की किसी चीज पे। लिहाजा ये सारी वो चीजें हैं जिसको सबने मिलके जिसका मुकाबला करना है, एक फर्द वाहिद या चंद लोग ये नहीं कर सकते। मैं भी जिम्मेदार हूं। आखिरी एक मैं वाकया, रजी साहब और अमीन हफीज साहब, आपने क्लाउड बर्स्ट की बात की, वो E11 में एक दफा पहले आया था इस्लामाबाद के अंदर जहां मैं रहता हूं और आप आ चुके हो मेरे दोस्त। लिहाजा वो उसके पीछे एक नाला है कुदरती, वैसे तो बरसाती नाले कहा करते थे, उनते नाले ही बन गए ने, और उसके साथ नाला है और पीछे फिर गोलरा शरीफ है जहां लोग सवाब दारायन हासिल करने आते हैं। अब वो जो नाला है उसके अंदर मेरे घर तशरीफ लाइए, मैं आपको दिखाऊं, मैं तस्वीरें भेज दूंगा। सबसे ज्यादा वो जो लोग आते हैं सवाब हासिल करने के लिए, सबसे ज्यादा वहां पे प्लास्टिक के बैग फेंके गए हुए हैं, वो बंदिश। उसके बाद वहां पे नाले के ऊपर छता गया है बाकायदा, और वो बंदिश। जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ तो गाड़ियां जो निकली वो टूट रही हैं, नाले के अंदर चली गई हैं, फंस गई हैं, सैलाबी मामला फिर हो गया। ये वो चीजें हैं जहां मेंबरों महराब से एक दफा फिर आवाज आए और अहले सहाफत से बाकायदा इसको टॉपिक बना के बात की जाए और उसका हल दिया जाए, हल निकाला जाए। हमें यकसू होना होगा क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां और बारिशों का सीजन है। 21 को अगला स्पेल है, लोग उससे आगाह रहें। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूं कि फर्द वाहिद यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मिलकर काम करना और हमें खुद भी एहतियात करनी है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।